बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी खिदमत में मैं लेकर आया आपका मेज़बान आशकार दावर, और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम की, मैं तो कहता हूँ जान प्रोग्राम की है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब। नाज़रीन काम अक्सर हमारे पास कॉल्स आती हैं और लोग कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनको चींटियाँ काट रही हैं, उनको चींटियाँ चढ़ रही हैं, या खटमल हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं। तो मुफ्ती साहब अमूमन उसकी ताबीरात बताते रहते हैं। आज हमने सोचा इसी पे प्रोग्राम कर लें, क्योंकि अक्सर लोगों को ये ख्वाब दिखाई देते हैं कि उनको चींटियाँ काट रही हैं, या मच्छर या मक्खी या खटमल उनको तंग कर रहे हैं। तो अगर कोई शख्स ऐसे ख्वाब देखे तो फिर ये ख्वाब क्या कहते हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। आपके स्क्रीन पर अपना टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने अच्छे सच्चे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सलीह अमजदी साहब बताइए ख्वाब क्या कहते हैं। चलते थे एक बात और आपसे रिक्वेस्ट के अंदाज में कह रहा हूँ कि जब आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और मैं आपको सलाम करूँ, सर आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, पूरी दुनिया में की आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। तो गुजारिश ये है कि जब भी आप प्रोग्राम में शामिल हो जाएँ फ़ौरन अब टीवी की आवाज़ बंद कर दें, क्योंकि टीवी की आवाज़ जब खुले रखते हैं ना तो ना हमें सुनने समझ में आती है, ना मुफ्ती साहब समझ पाते हैं, ना सुनने वाले समझ पाते हैं। तो पूरा एक प्रोग्राम का जो इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत लो हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं तो आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब अक्सर कॉज भी आती हैं कि चींटियाँ हैं, जुएँ हैं, खटमल हैं, कीड़े हैं, तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें हम आज लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम। चूंटियाँ, खटमल और जो है ना मच्छर, इसको ले लेते हैं। अच्छा, अब ख्वाब में किसी ने अगर देखा कि चूंटियाँ हैं, अब इसमें मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये बात याद रहे कि जिसके घर में चूंटियाँ हैं, बाज़ औक़ात होता है लोगों के घरों में चूंटियाँ होती हैं, तो उसने ख्वाब देखा तो फिर ताबीर नहीं होगी। अच्छा। वो वही है जो आपके घर में है। सही, ठीक है ना। इसी तरह मच्छर और खटमल का भी, लेकिन घर में नहीं है, ख्वाब में आपने देखा। अब ताबीर सुनिएगा इसकी, अब ख़ुद भी हैरान होंगे। ख्वाब में किसी ने देखा कि चूंटियाँ हैं और घूम रही हैं। इसका मतलब पता है क्या है? जितनी चूंटियाँ हैं, जितनी ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि आपके कारोबार में अल्लाह ताला ने बरकतें रखी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और आपको खूब प्रॉफिट हो रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ आपको हो रहा है, आप दूसरों को भी नफ़ा पहुंचा रहे हैं। अच्छा जी। और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता ख्वाब में अगर कोई चूंटी आपको काट रही है, इसका मतलब है कि आप को कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है। अच्छा, चाहे वो घर में कोई बंदा है, या चाहे आपके बिज़नेस में, या आपके जहाँ पर फील्ड है, जॉब कर रहे हैं, कोई बंदा आपको तकलीफ़ पहुँचा रहा है, आपको तकलीफ़ पहुँच रही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई ख्वाब में देखे खटमल या मच्छर, इसकी ताबीर यानी यूँ समझ लें कि मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी ने खटमल, मच्छर या पतंगे जो होते हैं वो देखें ख्वाब में घर में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि मच्छर या खटमल या पतंगे जिस यानी मकान में है या जगह में है, जिस मकाम में देखा, तो उसकी ताबीर ये है कि उस मकाम के रहने वालों की जो नस्लें हैं वो आगे बढ़ेंगी। अच्छा, जी, आगे बढ़ने से मुराद तरक्की करेंगे, औलाद की कसरत होगी, कसरत औलाद होगी। जी, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि किसी की यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, औलाद होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औलाद तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन औलाद की औलाद, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर किसी के 4 बेटे हैं, अब उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, अब उनकी औलाद, तो इस तरफ भी इशारा है सही कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाएगा। और अगर देखा कि मच्छर या खटमल मौजूद तो हैं लेकिन वहाँ से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अनकरीब आप वहाँ से हिजरत करके, वहाँ से मूव करके
کہیں اور مکان میں یا کسی اور شہر میں یا کسی اور ایریا میں آپ شفٹ ہو جائیں گے۔ اچھا اچھا، دیکھیں آپ کہاں مکھی مچھر اور اس سے ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ ناظرین ایک باقاعدہ ایک علم ہے، علم الرؤیا، اور الحمدللہ موسیٰ اس پہ دسترس رکھتے ہیں، شرعی حوالوں سے بیان کرتے ہیں، اور یہ کوئی وہ سائنسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم چلا رہا ہے، اور پھر یہ خوابوں کے کیا نام تھا ان کا، امام محمد ابن سیرین، امام محمد ابن سیرین صاحب، انہوں نے اس کو بڑی جلا دی ہے اس علم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے، ہیں، جی پھر اس کے علاوہ ابراہیم کرمانی ہیں، جی اسماعیل اشعث ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہم، حضرت دانیال علیہ السلام۔ دانیال السلام، جی جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت؟ الحمدللہ۔ سہیل بھائی کو بھی بہت بہت سلام عرض کیجیے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میری والدہ اور میری جو بہن کا انتقال ہو چکا ہے، تو میری والدہ روٹی بنا رہی ہیں، ان کے برابر میں میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو باہر جو ہے نا، میں باہر ہوتی ہوں، خوب اچھی والی قسم کی، جیسے بہت بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب میں اندر جاتی ہوں تو امی مجھے کہتی ہیں کہ تمہاری جو ہے نا جیسے سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ میں نے کہا نہیں امی، باہر تو بہت اچھی بارش ہو رہی ہے۔ تو پھر میں اندر جاتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ امی روٹی پکا رہی ہیں اور دیکھیں بہن بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا، والدہ بھی آپ کی حیات ہیں، وہ بھی انتقال فرما نہیں گئی؟ جی نہیں، والدہ بھی حیات نہیں اور بہن بھی حیات اچھا، نہیں۔ دونوں مرحومین خواب میں آپ کے آئے تھے، ٹھیک۔ اچھا، آپ درمیان میں کہیں کچھ پریشانی تھی آپ کو؟ مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، کچھ اس طرح؟ بس کچھ تھوڑا بہت تو زندگی میں چلتا رہتا ہے، ادروائز تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت ساری دعائیں ہماری آپ سب بہنوں کے لیے، اور ہم سب کو بھی دعا میں رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد سعید بات کر رہا ہوں، کراچی سے۔ محمد سعید صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں، جی اپنا خواب بیان کیجیے گا سعید بھائی۔ جی حضرت، وہ میں نے اپنے بچے کو، 6 سال کا بچہ ہے میرا، محمد عبد الحادی نام ہے اس کا، اس کو میں نے دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا؟ آپ نے خواب میں دیکھا اس کا انتقال ہو گیا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ ویسے ماشاءاللہ صحت مند ہے اس ویسے؟ کے بعد میرے عزیز وغیرہ بہت سارے جمع ہیں، نہیں، میں نے اس کو دفنایا قبر میں، تو میں بہت رویا۔ مجھے لوگوں نے بولا اس کو باہر نکالو، آپ باہر آ جاؤ، اور بس وہ خواب میرا وہاں پہ ختم ہو گیا۔ صحت کیسی ہے؟ اچھا، ابھی صحت کیسی ہے بچے کی؟ ماشاءاللہ بس تھوڑا سا بیمار رہتا ہے، ابھی موسم میں جو بیماری چل رہی ہے، اچھا حاضر بخار کی وہ ہے۔ اچھا، چلے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا خواب یہ تھا میرا جی کہ میرے والد کا انتقال ہوا، تو ہم ان کو دفنانے گئے۔ ہم نے دفنانے کے بعد اپنی والدہ کے یہ خواب سنا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یہ؟ خواب سنا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ خواب سنا رہے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا خواب کی حالت میں، اور والد کو دفنانے لے جا رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ ہم اپنی والدہ کی قبر دے گئے، اور ان کو ہم نے بتایا ہم نے کہ امی ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کو اپنے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور امی نے بولا اچھا بیٹا جاؤ۔ اچھا، والد آپ کے حیات ہیں؟ نہیں، دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں ابا کا بھی اور والد کا بھی۔ چلیں ٹھیک ہے محمد سعید صاحب، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ طلبہ بات کر رہی ہوں کمالیہ سے۔ کمالیہ سے بات کر رہی ہیں، جب اپنا خواب بیان کیجئے۔ میں نے خواب میں جمعرات والے دن دیکھا، لائن ٹائم فجر کے ٹائم کے ٹائم نہیں کیا سمجھ نہیں آیا؟ ایک منٹ، لینگویج کون سی ہے؟ یہ لینگویج کون سی ہے؟ ہاں وہی سمجھ نہیں آیا، آپ بہت تیز بیٹا بول رہی ہیں۔ آپ جمعے کے دن خواب دیکھا، پھر کیا دیکھا؟ آہستہ آہستہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جمعرات والے دن خواب دیکھا ہاں، کہ ہمارے گھر میں ایک سانپ گھوم رہا ہے، سانپ چل رہا ہے؟ چھت سے لے کے گول گول چکر لے رہا ہے۔ اچھا، ایک سانپ ہے جو آپ نے دیکھا چھت پہ گول گول چکر لگا رہا ہے؟ جی میرا کال ڈراپ ہو گئی، چلے جو ہم سمجھے ہیں ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد جمیل قمر دولتالہ سے، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ جمیل بھائی، اللہ کا شکر ہے، آپ ریگولر کالر ہیں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ تھینک یو جی، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اللہ کا میرا بیٹا جا رہا ہے 4-5 دوستوں کے ساتھ، جس کی عمر تقریباً 10 سال ہے، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور پسند نہیں کر رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی شرارتیں کریں گے،
تو میں اس کو پیچھے سے آواز دیتا ہوں, اس گلی میں ایک موڑ ہے, پھر میں سیدھا ہو جاتا ہوں جہاں پہ وہ مجھے سامنے نظر آتا ہے. میں اس کو بائی نیم مخاطب کرتا ہوں, واپس آ جاتا ہے. یہ ہے خواب کے اندر. ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں دکان پہ مچھلی رکھی ہوئی ہے, مچھلی بیچ رہا ہوں. تو کوئی بندہ آتا ہے ہم سے, وہ ٹوکے سے کاٹنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں یار بھائی, اور میرا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے ابھی کام شروع کیا ہے. جیسے فرسٹ ٹائم آتا ہے وہ, پھر اس کا پیٹ چیر کے نا مچھلی کے اندر جو گندگی ہوتی ہے جی 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 وہ نکالتا ہے, تو اس کو پھر ہم شاپر میں ڈالتے ہیں. ہمارے پاس ڈسٹ بن وغیرہ نہیں ہوتی. اس طرح کا دیکھ رہا ہوں ایک خواب کے اندر. اچھا ٹھیک ہے جی, اب اس وقت پوچھنا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. تو سامنے میرے فصلیں. جی میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون بات کریں گے, کہاں سے؟ گلاب کے پھول ہے جیسے. جی میری بہن, آپ شروع سے اپنا خواب بیان کیجئے. پہلے بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. فیصلہ آباد سے کر رہی ہیں. اب آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, پوری دنیا میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں. ہولڈ کیجیے, ہولڈ آن. ہولڈ کا بٹن پریس کر دیا خیال ہے. جی ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم میری بہن. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. جی جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ہیلو. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. ہیلو. اب تو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں. پلیز پلیز آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں, لیکن پتہ نہیں آپ لوگ اگنور کر دیتے ہیں ہماری بات کو. چلیں بہرحال ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. سر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریے, کہاں سے بتائیے؟ میں ڈی جی خان سے نادیہ بات کر رہی ہوں. نادیہ ڈی جی خان سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب شروع سے بیان کیجئے. سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کچی جگہ پر خانہ کعبہ ہے. جی جی, پھر کچی جگہ پہ خانہ کعبہ دیکھا ہے, بس اس کے بعد آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بھائی بات کر رہی ہوں. تو میں نے خواب میں نا مسجد نبوی دیکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. اچھا جی چلے ٹھیک ہے میری بہن, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کی. خواب میں بہت خوبصورت خواب, لیکن خواب کہتا کیا ہے ہم بتائیں گے. اور فی الوقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے میں, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, دوسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کریں گے, شامل کے کالرز کو, لیکن ایک شرط پہ شامل کریں گے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہوں تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں, ورنہ پھر ہمیں مجبوراً آپ کی کال کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے. بہرحال شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی میں اپنا خواب بیان کرنا چاہ رہی ہوں. جی بتائیے. جی اپنا خواب بیان کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی بیان کیجیے, ہم سن رہے ہیں. حضرت میری بہو کو خواب آیا ہے کہ وہ نا کوئی ملنے والی آئی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے مجھے پانی پلا دو. وہ پانی پلاتی ہیں, پلانے لگتی ہیں تو بالٹی میں بہت ساری ٹڈیاں دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے ہائے میں اس میں پانی کیسے اس کو پلاؤں. پھر دوسری بالٹی میں جا جہاں اور پانی پڑا ہے وہاں جاتی ہے, تو اس میں سے پانی نکالنے لگتی ہے, تو اس میں بھی بہت ساری ٹڈیاں ہیں. اچھا ٹڈیاں دیکھتی ہیں بہت ساری پانی میں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خواب ہم نے نوٹ کیے. پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں. میں نے ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ کوئی اجنبی خاتون ہے, وہ مجھے سوال بتا رہی ہوتی ہے, تو میں نا پرچے کے اوپر اس کا جواب لکھ رہی ہوتی ہوں سوالوں کا. ٹھیک ہے. مگر پھر میرا پرچہ جو ہوتا ہے جو میرے پاس وہ کم پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد میں نے دوسرا ایک یہ خواب پوچھنا ہے کہ جیسے میرا بھائی ہے وہ پیٹی میں کپڑے رکھ رہا ہوتا ہے. بس یہ بتا دیں. اچھا آپ پیٹی میں کپڑا رکھ رہا ہوتا ہے. یہ بتائیے میری بہن, آپ مصروفیات کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس لیڈی ہیں؟ جی آپ کیا کرتی ہیں, مصروفیت کیا آپ کی؟ نہیں جی جاب وغیرہ نہیں کرتی ہوں, میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں. بھائی کیا کرتے ہیں؟ جی بھائی جاب کرتے ہیں. اچھا اس وقت کیا کر رہے ہیں؟
جی جاب کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہیں. اصل سوال ہمیں اس لیے پوچھنا پڑتے ہیں کہ آپ کے جوابوں کی روشنی میں بھی مفتی صاحب تعبیر کا تعین کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. ایک نیکسٹ کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں اور کراچی سے، اور میں اپنی والدہ کو خواب میں ان کا انتقال ہوا اور دیکھا ہے. اچھا، ویسے والدہ حیات ہیں؟ جی جی. اچھا، آپ نے ان کو مرحوم دیکھا ہے؟ جی جی. اچھا، بیمار ہیں کچھ؟ بیمار ہیں والدہ کچھ؟ جی. والدہ بیمار ہیں؟ نہیں بالکل تندرست ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب تندرست رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے. اپنا خیال رکھیے گا میرے بھائی. والدہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کا بہترین موقع ہے. 12 ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. کہ پھول ہے السلام علیکم. پانی ہے، جی پھر میں گھر میں داخل ہو جاتی ہوں. میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. پہلے بتائیے کہاں سے بات کریں؟ شروع سے خواب بیان کیجیے پلیز. میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، محوش نام ہے میرا. جی میری بہن، اب بتائیے شروع سے اپنا خواب. جی میں ایک جگہ پہ جاتی ہوں، وہ جگہ بالکل سنسان ہوتی ہے. وہاں پہ صرف ایک گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس گھر کے سامنے میں کھڑی ہوں، اور میرے سامنے ایک بڑا سا باغ ہوتا ہے، اور اس میں سبز رنگ کے اور سرخ رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اور اس سب میں پانی ہوتا ہے سفید رنگ کا. صحیح. پھر وہ میں گھر میں چلے جاتی ہوں. اچھا، اس میں کون سے کلر کے پھول ہوتے ہیں؟ سبز اور سرخ. جی سبز اور سرخ. اور جب میں گھر میں چھت پہ جاتی ہوں نا، وہاں پہ کافی زیادہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اور کچھ ان میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کچھ مٹھائی کھا رہی ہوتی ہیں. اچھا، کچھ نماز پڑھیں، کوئی مٹھائی کھا رہی ہیں. یہ پڑھتی ہیں یا کیا؟ آپ کی مصروفیت کیا ہے میری بہن؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہاؤس لیڈی ہیں؟ نہیں، ہاؤس. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں. اچھا، وہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ پڑھ رہی ہیں؟ نماز پڑھ رہی ہیں، کچھ مٹھائی کھا رہی ہیں چھت کے اوپر. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے مکمل نوٹ کیا ہے. کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کون بات کریں، کہاں سے؟ اچھا، ڈسکشن کی آواز آ رہی ہے، میرا خیال ہے یہ طے ہو رہا ہوگا آپ بولیں یا میں بولوں. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عبد الرزاق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی میرے بھائی، کیا اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میرے دو خواب ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک خواب یہ ہے کہ ایک نالا ہے، صاف پانی کا نالا ہے، اور اس میں ایک بڑی سی ہم نے دیگ رکھی ہوئی ہے، اس میں ہم سالن بنا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا میں آگے جاتا ہوں تو آگے صاف پانی ہے اور پانی میں فش تیر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے بارش دیکھی، اور بارش میں نا ایک دریا ٹائپ ہے، جس سے وہ پانی نہیں ہے، اس سے دریا ہے، جس سے سمندر کی لہریں آ رہی ہیں نا، اس طرح دریا موجے مار رہا ہے. اس ساتھ میں دیکھا کہ ایک سفید گھوڑا وہ آتا ہے پانی میں، اور پانی میں آ کے نا وہ پاؤں بیچ میں رکھتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیا کرتے ہیں یہ؟ آپ مصروفیت کیا ہے آپ کی؟ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کے خواب کیا کہتے ہیں پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے پلیز. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں ایک بہت موٹی بھینس دیکھی ہے، جس کو کرتا نہیں کہتے. جی جی. اچھا، وہ بھینس آپ نے دیکھی ہے، وہ آپ کو ڈرا رہی ہے یا آپ اس سے ڈر رہی ہیں، کیا کر رہی ہے، مار رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے چلے صحیح. چلے ٹھیک ہے. آپ میرے خیال بچے میں مصروف ہیں اپنے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پروین سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے میری بہن پروین بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں اکثر بیشتر خواب یہ دیکھتی ہوں کہ میں پانی میں ڈوب رہتی ہوں اور وہ پانی گندا ہوتا ہے. گندے پانی میں مٹیالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھتی ہیں اپنے آپ کو. جی، اور اکثر دیکھتی ہوں کہ کتے خواب میں میرے پیچھے لگی ہوتے ہیں، اور کبھی بھینسیں میری خواب میں پیچھے لگی ہوتی ہیں، اور کبھی میرے خواب میں پانی میں سانپ ہوتا ہے، اور ایک دو دفعہ خواب کے اندر مجھے سانپ نے کاٹا بھی ہے.
ٹھیک ہے میری بہن، یہ آپ پریشان ہیں کیا ہے؟ آپ کچھ پریشان ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں؟ جی میں میرڈ ہوں، اور جب میں نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ سانپ نے مجھے کاٹا ہے، اسی کے 2 دن بعد میرا مس کیریج ہو گیا، اور اب تک تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں میں اولاد سے محروم ہوں۔ جب بھی مجھے پریگنینسی ہوتی ہے مجھے ٹھیک ہے، چلے ہم دعا میں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے، اور سارے سننے والے آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نوازے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جمیل قمر بات کر رہا ہوں جی۔ اچھا جمیل بھائی دوبارہ آ گیا آج پروگرام میں، ماشاءاللہ۔ جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی۔ یہ ایک اور کال کو شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیں اپنے۔ سر بند کر دی۔ بہت شکریہ۔ یہ کہاں سے؟ فیصل آباد سے۔ رحمت اللہ صاحب فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا رحمت بھائی۔ جی سر خواب میں نا آپ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہی آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا کہتا ہے یہ خواب وہ سب بتائیں گے، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ اوپر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے کہاں سے؟ میں کمالیہ سے بول رہی ہوں۔ کمالیہ سے میری بہن بات کر رہی ہے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میری بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بلیک کلر کا سانپ ہے۔ ریڈ کلر کا؟ بلیک کلر کا سانپ ہے۔ اچھا پھر وہ ہمارے نا پورے گھر کے اوپر سے نا گزر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک چھت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، چھت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا پھر؟ ہاں تو ویسے بھی تھوڑا کمزور سا ہے، اتنا بھی مطلب طاقتور سانپ نہیں ہے۔ تو پھر وہ نا 2 بلی کے 2 بچے ہماری چھت کے اوپر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اپنے 2 بچے؟ اپنے بچے چھوڑ 2 بچے؟ اپنے نہیں، بلی کے 2 بچے چھت پر چھوڑ کے وہ سانپ چلا جاتا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ بلی کے بچے اپنے نہیں، بلی۔ اچھا یہ بتائیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں بیمار نہیں ہے۔ چلے اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ صحت یاب رکھے سب کو، اپنا خیال رکھیے گا۔ کمالیہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری سر، میں صادقہ با سے بات کر رہی ہوں، نصرت میرا نام ہے۔ جی میری بہن جی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ تو میری امی کو فوت ہوئے تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نا نماز پڑھ رہی ہیں اور بہت تکلیف میں ہے، کہ ان کی ٹانگ میں بہت تکلیف ہے، تو وہ کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب پھر سجدہ کرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اتنی تکلیف میں ہے نا، تو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ امی آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، لیکن وہ ایسے کر رہے ہیں کہ تکلیف میں اٹھ کے کھڑے، لیکن وہ نا 85 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں ایسے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا زندگی میں بھی تکلیف تھی ان کو؟ تکلیف تھی ان کو پاؤں میں؟ جی جب وہ حیات تھی تو ان کو پاؤں میں تکلیف تھی؟ نہیں تکلیف مطلب ویسے بھی ہڈیوں کے موریوں کی تکلیف ہوتی تھی۔ اچھا یہ بتائیں آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 4 بہنیں ہیں 2 بھائی۔ کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور سب خوش ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں افتخار علی مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو سر دیکھا ہے خواب میں، میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، وہ حجام کا کام کرتے ہیں اور میں ایک پیٹرول پمپ پہ اکاؤنٹنٹ کا کام کرتا ہوں۔ میں نے وہاں اپنے پیٹرول پمپ پہ دیکھا ہے میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ اور بوتکی کی قمیض پہنی ہوئی ہے، سفید رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں اور میں ان سے جا کے ملا ہوں۔ اچھا کائنڈلی پلیز مجھے بتائیے۔ جی جی بالکل انشاءاللہ بتائیں گے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، پروگرام دیکھتے رہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پروگرام میں آپ افتخار صاحب شامل ہوئے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں ڈی سی خان سے نادیہ بات کر رہی ہوں۔
नादिया बहन बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर मेरी जो है ना कजन ख्वाब में देखा है, अक्सर देखते हैं ना वो मस्जिद वीरान पड़ी हुई है। अच्छा, आपकी कज़न ने ख्वाब देखा एक मस्जिद को वीरान पड़ा हुआ देखा है? हाँ, अक्सर वहाँ जाकर नमाज पढ़ती हैं। नमाज पढ़ती हैं कि मस्जिद वीरान होती है? वैसे कज़न नमाज की पाबंद है? नमाज जी। चल ठीक है, एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, तो एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भी ड्रॉप हो गई जी। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो रही है, बहरहाल एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इस्लामाबाद से मिसेज आमिर बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, अपने ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने ख्वाब में देखा है कि हम कहीं से आ रहे होते हैं, पूरी फैमिली ना, मेरा शौहर भी और बच्चे भी साथ हैं। तो रास्ते में ना मतलब है कि उसी रास्ते पे बहुत बड़ा दरिया आ गया। अच्छा ठीक है। साफ सुथरा दरिया है, मतलब ठाठे मार का दरिया। तो एक मेरा बेटा है जिसने अभी कुरान पाक हिफ्ज की है। ठीक है, तो वो मतलब उसकी वैसे तो एज 13 साल है, लेकिन मैंने ना ख्वाब में उसको 5-6 साल का देखा है। अच्छा ठीक है। जल्दी से मतलब है कि दरिया में जाता है और डूब जाता है। ठीक है, तो मेरे शौहर पीछे जाते हैं, वो उसे ना बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वो डूब गया, आप ना जाए ना। तो मतलब है कि वो फिर साथ एक ना इमारत भी है बहुत ऊंची सी, उसी हम किसी ऊंची जगह पे खड़े हैं। तो इमारत है, तो वो मतलब है कि उधर जाते हैं तो वो इमारत गिर जाती है, तो उसी। अच्छा चलें, मेरी बहन आपका ख्वाब हमने नोट किया, तफसील से आपने ख्वाब बयान किया है, और सब के ख्वाबों के हवाले से इंशाअल्लाह तीसरे सेगमेंट में बताएंगे आपको, लेकिन एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, यकीनन मेरे तमाम बहन भाई जिन्होंने ख्वाब सुनाए हैं और वो जिन्होंने सुने हैं सब मुंतज़िर हैं कि ख्वाब कहते क्या हैं। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जब बहन ने कराची से पूछा कि इन्होंने बहन मरहूमा को और वालदा मरहूमा को देखा, तो वालदा रोटी बना रही हैं और बाहर अच्छी किस्म की बारिश हो रही है। तो वालदा इनसे कहती हैं कि तुम्हारी सिसकियों की आवाज़ आ रही है। ये कहती नहीं, तो ये तो बारिश है। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि माशाल्लाह वो अच्छे हाल में है दोनों। दूसरा ये है कि जो रोटी बना रही हैं, ये कोई हल्की फुल्की परेशानी, कोई ऐसी चीज़ मामला था कि जो अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके हक़ में आ गया है। अच्छा माशाअल्लाह। या मुस्तक़बिल में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो बहरहाल अल्लाह ताला करम फरमाए। आमीन। मोहम्मद सईद साहब ने कराची से पूछा कि 6 साल का बच्चा है, उन्होंने ख्वाब में उसका इंतकाल देखा, दफन किया, बहुत रोए। वालिद मरहूम का इंतकाल हो चुका है और ये ख्वाब में देखते हैं कि उनका इंतकाल हुआ है। अपनी वालिदा मरहूमा को दफनाने की ख़बर दे रहे हैं, उनकी मौत की ख़बर दे रहे हैं। मेरे भाई, कोई ख्वाब में देखकर इस तरह वो होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसको जितनी ज़िंदगी दी है उतनी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत आफ़ियत वाली, ईमान वाली तवील ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं कुछ और नहीं कहूँगा, बस ये कि एहतियातन बच्चे की तरफ से सदका देते हैं, और सदका देकर कोई भी चीज़ सदका दे दें, ये दुआ करें कि या इलाही आमीन, इस ख्वाब के बुरे असर से, शैतान के शर से मेरे बच्चे को महफूज़ व मामून फरमा। फिर इसके बाद कमालिया से बहन ने ये पूछा कि सांप घर की छत पर फिर रहा है। देखें, दुश्मन है, लेकिन ये है कि बारों बार है, अभी वो आपके अंदरूनी मामलात की तरफ नहीं है और दुश्मन है। इसका मतलब है कि फैमिली का बाहर का कोई है, लेकिन नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो आप अल्लाह ताला आपको मज़ीद मुस्तक़बिल में भी दुश्मनों से महफूज़ व मामून फरमाए। नमाज की पाबंदी कीजिए, या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें, और सूरह फलक और सूरह नास ये फजर के बाद 3-3 मरतबा वला ख़ितिमा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। मोहम्मद जमील साहब ने दोताना से पूछा कि ख्वाब माशाल्लाह ज़्यादा देखते हैं ये। इनका बेटा 10 साल का है और देखते हैं कि 4-5 दोस्तों के साथ जा रहा है, ये पसंद नहीं कर रहे, उसको मुखातब करते वापस आ जाता है। तो ये ख्वाब ये बता रहा है कि माशाल्लाह आपका बेटा है, आप इसकी तरबियत करें, और आप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपकी बात मानता भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बात मानता है। तो आप उसकी तरबियत इस्लामी खतूत पर करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा।
दूसरा जो ख्वाब देखा कि मछलियाँ बेच रहे हैं और कोई आदमी आता है वो टोके से मतलब वो करता है और गंदगी निकाल देता है, फिर इनकी आँख खुल जाती है। मेरे भाई आप सोच रहे बहुत ज़्यादा है और काम शुरू नहीं कर रहे हैं। काम शुरू करें, अल्लाह ताला के आसरे पर उस पर तवक्कुल करके सोच कर, और जितनी आपकी चादर है उसके मुताबिक करें, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। नादिया साहिबा ने डीजी खान से पूछा कि ख्वाब में देखा कि किसी जगह पर जो है ना यानी कच्ची जगह है और वहाँ खाना काबा है। इसकी एक ताबीर ये हो सकती है कि मतलब ये कि एक तो ये है कि खाना काबा को उसकी असली यानी उस मकाम को असली हालत पर नहीं देखा, कच्ची जगह पर देखा, तो इसमें ये इशारा है कि हमें उसी अमल की ज़रूरत है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और आपने इस्लाम की रोशनी फैलाई और सहाबा जो को दर जो अमल करते थे, दिल के साथ अमल करते थे, तो उसी अमल की ज़रूरत है, उसी अमल के जज्बे की ज़रूरत है। और दूसरा एक फिर ये भी हो सकता है कि खाना काबा जो है वो बंदा मोमिन के यूँ समझ लें दिल पर महमूल करता है, तो आपका दिल साफ़ हो और ईमान से जगमगा रहा हो तो तब भी इस तरह ख्वाब देखे जाते हैं। दूसरा ख्वाब इन्होंने देखा कि इनकी कज़न ने कि एक मस्जिद को वीरान देखा और वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ती हैं। तो बात यह है कि मस्जिद को वीरान देखना, इसका मतलब ये कि उस इलाके में या फिर शहर की इज्तिमाई हालत की तरफ भी इशारा होता है कि लोग कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं और आप वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ रही, तो इसका मतलब है कि या तो अगर आप नमाज की पाबंद नहीं है तो पाबंदी कीजिए, और अगर पाबंद हैं, सोमो सलात की पाबंद है, तो थोड़ा सा आप इस काम को यानी आगे बढ़ाएं। आगे कैसे बढ़ा सकती हैं कि आप अपने घर में जो आपके छोटे हैं, जो आपसे छोटे हैं, तो उनको आप इस तरफ रग़बत दिला सकती हैं और कुरान और सुन्नत की तरफ आ सकती हैं। फिर इसके बाद जो है वो मुल्तान से बहन ने पूछा कि ख्वाब में मस्जिद नबवी देखी, या तो आपकी कोई जो हाजत है वो पूरी होगी या इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वहाँ की हाज़री अता फ़रमाएगा। और जो अगर कोई आप दुरूद पाक पढ़ रही हैं, कोई भी अच्छा अमल कर रही हैं, तो उसको कंटिन्यू रखें, उसको छोड़ें नहीं। बहन ने कहा कि बहू को ख्वाब आया कि कोई मिलने के लिए आया है और वो कहता है पानी पिलाओ, तो वो जहाँ से पानी लेती तो वहाँ टिड्डियाँ होती हैं, फिर दूसरी तो उसमें भी टिड्डियाँ हैं। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम रूनुमा हो सकती है, अल्लाह ताला महफूज़ व मामून फ़रमाए। और सुबहानल्लाहि बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये नमाज़ों की पाबंदी के साथ फ़जर के बाद 101 मरतबा पढ़ लें वला ख़तीमा दुरूद शरीफ के साथ। बहन ने कहा कि अजनबी ख़ातून इनको सवाल बता रही हैं, ये पर्चे में जवाब लिख रही हैं और फिर पर्चा कम पड़ जाता है। दूसरा देखा कि भाई पेटी में कपड़े रख रहा है। अब जो पहला ख्वाब है कि पर्चे में जवाब लिख रही हैं, कम पड़ जाता है, कुछ ज़हनी तौर पर ये मुंतशिर है, तो थोड़ा सा इससे बाहर आए। और दूसरा जो ख्वाब देखा कि अगर ऐसा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। भाई ने पेटी में कपड़े रख रहे, देखें पेटी में कपड़े बंदा कब रखता है कि जब यानी अब कपड़े गोए के महफूज हो गए हैं, इसका मतलब है कुछ चीज़ें कुछ मामलात थे लेकिन अब भाई ने वो मामला दुरुस्त कर लिए हैं, इस तरफ इशारा है। अरशद साहब ने पूछा कि ख्वाब में वालिदा को ख्वाब में इंतकाल देखा तो वो बीमार हैं। देखें ख्वाब में इंतकाल देखना हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि आम तौर पर ये कि कोई ऐसी बीमारी के जिसमें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो फिर तो कुछ और मसला है, कुछ और ताबीर है। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसा है, हल्का बुल्का बीमार है, तो ख्वाब में अगर इस तरह देखा तो वो उसकी तवालत उम्र की तरफ इशारा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा मोहतरमा को बल्कि सबके माँ बाप को सेहत आफियत के साथ, ईमान के साथ तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। बहन ने कहा फैसलाबाद से कि एक जगह सुनसान है, वहाँ जाती हैं, एक घर है, उनके सामने बड़ा बाग है, उसमें सब्ज़ और सुर्ख फूल हैं, पानी है, घर में छत पर कुछ औरतें हैं, कुछ नमाज़ पढ़ रही हैं, कुछ मिठाई खा रही हैं। मेरी बहन कुछ मामलात आपकी अच्छाई की तरफ हैं लेकिन थोड़ा सा बीच में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला रुकावटों को दूर फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, कोई सदका वगैरह भी दे, इंशाल्लाह बेहतर होगा, और इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें। रज़ाक साहब ने पिंडी से पूछा कि एक नाला है, साफ़ पानी है, उसमें देग है, सालन बना रहे हैं, आगे साफ़ पानी है, फिर कश्ती भी चल रही है। आपका काम जो आप कर रहे हैं
تو اس میں کچھ رکاوٹیں آپ کو اگر ہیں تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بارش اور دریا ہیں، موجیں ہیں، ایک سفید گھوڑا آتا ہے، پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے، یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ بارش، دریا، موجیں، سفید گھوڑا۔ لیکن یعنی ابھی اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانی میں ہوں یا گزشتہ ماہ کچھ مہینوں میں پریشان ہو، لیکن انشاءاللہ معاملات ان کے اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے لاہور سے پوچھا کہ موٹی بھینس دیکھی انہوں نے، گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے یا کوئی ذہنی پریشانی آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے۔ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھا کریں، ایک تعداد مقرر کر لیں، طاق عدد میں پڑھ لیا کریں۔ پروین صاحبہ نے سالکوٹ سے پوچھا کہ اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ پانی میں ڈوب رہی ہیں اور گندا پانی ہے، کتے، بھینس اور سانپ نے کاٹا۔ اصل میں آپ پریشانیوں میں ہیں یا بہت زیادہ آپ نگیٹو سوچ رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہوا تھا، پھر بچہ ہوا تھا اور اس کا یعنی مس کیریج ہو گیا تھا، تو آپ اس چیز کو بھولیں اور آگے کی طرف دیکھیں، علاج کی طرف جائیں۔ یہ خواب اسی طرف اشارہ کر رہے دشمن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز، تو بہرحال سورہ فلق، سورہ ناس آپ بھی پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ، اور اس کے علاوہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، صدقہ وغیرہ بھی دیں۔ کمالیہ سے بلکہ فیصل آباد سے رحمۃ اللہ صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت، اور آگے کال ڈسکنیکٹ ہوئی، ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے میرے بھائی، دین سے دور ہے، دین سے قریب آ جائیں، سنتوں سے دور ہیں تو آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، یہ اس خواب کی تعبیر ہے، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ کمالیہ سے میں نے پوچھا کہ ان کی بیٹی ہے، بلیک کلر کا سانپ ہے، گھر کے اوپر سے گزرا، چھت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، کمزور سا ہے، بلی کے 2 بچے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی دشمن ہے کہ جس نے مطلب جس کی وجہ سے کچھ پریشانیاں 1 2 3 کچھ پریشانیاں اس وقت ہیں، یہ خدا نخواستہ مستقبل میں اس طرح کچھ ہو سکتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے اور احتیاط کریں۔ صادق آباد سے نصرت بہن نے پوچھا کہ والدہ مرحومہ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہیں، ٹانگ میں تکلیف ہے، گھر میں ان کی اولاد میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل میں ہو، تب آپ نے یہ خواب دیکھا، اور اگر ایسا نہیں تو بس ایصال ثواب کر دیں اور صدقہ وغیرہ دے دیں۔ افتخار صاحب نے پوچھا کہ والد مرحوم پمپ پر بیٹھے میں اچھے طریقے سے اور یہ ملے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ڈی جی خان سے اچھا آخری خواب ہے اسلام آباد سے مسز عامر نے پوچھا کہ انہوں نے کہیں سے آ رہے ہیں، پوری فیملی ہے، راستے میں بہت بڑا دریا ہے، ٹھٹے مارتا ہوا، خواب میں بیٹے کو جو انہوں نے پورا منظر دیکھا۔ میری بہن اس خواب کو تھوڑا سا اپنے ذہن پر نہ لیں اور صدقہ وغیرہ دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ مساء اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں ڈیٹ وائز ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں۔ اپنا بیعت خیال رکھیے، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ زندگی بخیر، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پروگرام کو لے کر آپ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔